عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ شعبہ اردو کی جانب سے چوتھے سیمسٹر میں ڈاکٹر قادری سید واجد آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ ہم اب چوتھے سیمسٹر میں داخل ہو چکے ہیں اور چوتھے سیمسٹر میں گزشتہ کی طرح ہم کو ہمارا نصاب آن لائن ہی تکمیل کرنا ہے۔ ہم نے کووڈ-19 کی وجہ سے تیسرے سیمسٹر کا بھی نصاب آن لائن ہی تکمیل کیا تھا۔ ابھی بھی حالات ناسازگار ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں ہمارا جو نصاب ہے آن لائن ہی تکمیل کرنا ہے۔ سرپرست یونیورسٹی، اردو بورڈ آف اسٹڈیز نے مل کر جو نصاب چوتھے سیمسٹر کے لیے متعین کیا ہے، جس میں آپشنل اردو کے 2 پرچے جات ہیں، پیپر نمبر 7 اور پیپر نمبر 8۔ تو پیپر نمبر 7 جس کا عنوان ہے خاکہ اور سوانح نگاری، اس کی درس و تدریس میں خود کروں گا، اور پیپر نمبر 8 جو ہے اس کی درس و تدریس شیخ سر کریں۔ تو چلیے عزیز طلباء و طالبات، ہم اپنے نصاب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپشنل اردو کا پیپر نمبر 7 کا نصاب کیا ہے۔ پیپر نمبر 7 جس کا عنوان خاکہ اور سوانح نگاری رکھا گیا ہے، اس کی پہلی اکائی ہے یا پہلا حصہ ہے، پہلا یونٹ ہے جو خاکے پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں خاکہ نگاری کی تعریف، پھر خاکے کا آغاز و ارتقا، ان دونوں کا تفصیلی مطالعہ کرنا ہے، یعنی کہ خاکہ کسے کہتے ہیں، اور پھر اردو ادب میں خاکے کی ابتدا کب ہوئی، کہاں سے ہوئی، اور اس نے کس طرح سے ترقی پائی یا عروج پایا، اس پر ہمیں مفصل روشنی ڈالنی ہے۔ اس کے بعد چند خاکے مفصل مطالعے کے لیے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو خاکہ ہے وکیل صاحب رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا خاکہ ہے، اس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ دوسرا مولانا محمد علی جوہر، یہ بھی رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ پھر تیسرا خاکہ جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، جس کا عنوان ہے لمبا آدمی، کنہیا لال کپور پر لکھا ہوا مجتبیٰ حسین کا یہ خاکہ ہے۔ اس خاکے سے مجتبیٰ حسین نے کس طرح سے کنہیا لال کپور کی ایک تصویر، قلبی تصویر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا ہم مفصل مطالعہ کریں گے۔ چوتھا اور آخری جو خاکہ نصاب میں شامل ہے، یادوں میں بسا آدمی، مخدوم محی الدین پر لکھا ہوا خاکہ ہے اور مجتبیٰ حسین کا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مفصل مطالعے میں 2 خاکہ نگاروں کے 2 خاکے مطالعے کرنے ہیں، رشید احمد صدیقی اور مجتبیٰ حسین، یہ دونوں کے لکھے ہوئے جو خاکے ہیں
ان کا ہمیں تفصیلی مطالعہ کرنا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ رشید احمد صدیقی ہو یا مجتبیٰ حسین ہو، ان دونوں نے خاکہ نگاری میں کس طرح سے اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں، یا ان کی خاکہ نگاری میں کون سی خوبیاں ہیں، کون سی خامیاں ہیں، یا پھر کیا ہم کہہ سکیں گے کہ وکیل صاحب یا پھر مولانا محمد علی جوہر ہو یا لمبا آدمی ہے یا یادوں میں بسا آدمی، ان چاروں خاکوں سے جو خاکہ نگاروں نے ایک تصویر ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں۔ پہلا جو حصہ تھا خاکے کا وہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر، اور اس کے بعد دوسرا حصہ یا دوسری اکائی جو سوانح نگاری پر مبنی ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے یا اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سوانح نگاری کی تعریف کیا ہے، یعنی کہ سوانح نگاری کسے کہتے ہیں۔ اس میں دوسرا حصہ ہے سوانح نگاری کی قسمیں۔ سوانح نگاری میں کچھ اقسام بھی ہیں، تو ان کا بھی ہمیں تفصیلی مطالعہ کرنا ہے، اور اسی کا آخری حصہ ہے سوانح نگاری کا آغاز و ارتقاء، یعنی کہ اردو ادب میں سوانح نگاری کی ابتدا کب ہوئی، کہاں سے ہوئی اور کس نے کی، اور آج ہم تک پہنچنے تک کن کن لوگوں نے سوانح نگاری میں اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں، ہم اس میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے یا روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد مفصل مطالعہ سوانح نگاری کے لیے دو شخصیات کی جو سوانح نگاری ہے، جس میں مولانا الطاف حسین حالی، جنہوں نے مرزا غالب کے اخلاق و عادات و خیالات کے عنوان سے اپنے خیالات قلم بند کیے ہیں یا ان کی سوانح نگاری لکھنے کی کوشش کی ہے، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ صفحہ نمبر 72 سے صفحہ نمبر 87 تک یہ عنوان دیا گیا ہے مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار حالی میں۔ معاف کیجیے گا، الطاف حسین حالی کی کتاب مرزا غالب کے اخلاق و عادات و خیالات کے عنوان سے جو دیا گیا ہے عنوان، اس کا ہم مطالعہ کرنا ہے۔ اور پھر دوسرا جو حصہ ہے یا دوسرا جو مفصل مطالعہ کرنے کے لیے ہم کو دیا گیا ہے وہ صالحہ عابد حسین کی سوانح نگاری ہے، جو انہوں نے یادگار حالی کے عنوان سے لکھی ہے، جس میں صفحہ نمبر 24 سے صفحہ نمبر 44 تک ہی ہم کو مطالعہ کرنا ہے۔ تو یہ دو لوگوں کی سوانح نگاری، الطاف حسین حالی نے جو سوانح نگاری کی خدمات انجام دی ہیں، اور صالحہ عابد حسین نے جو سوانح نگاری اردو ادب میں کی ہے، ان دونوں کا مطالعہ کرنا ہے ہم کو، مرزا غالب کے اخلاق و عادات و خیالات کے حوالے سے اور یادگار حالی کے حوالے سے۔ اس طرح سے جو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا نصاب ہے، پہلا حصہ خاکے کا ہے اور دوسرا حصہ سوانح نگاری کا، اس کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ یہ جو نصاب ہے 40 مارک کے لیے یہ نصاب دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینیوس اسسمنٹ سی اے جسے کہا جاتا ہے، اس میں 2 کلاس ٹیسٹ اس سیمسٹر کے دوران رہیں گے، اور ایک اسائنمنٹ چوتھے سیمسٹر کے لیے رکھا گیا ہے جو 15 مارک پر مبنی رہے گا۔ تو یہاں پہ ایک تبدیلی کی گئی ہے، جو کنٹینیوس اسسمنٹ پہلے 35 مارک کے لیے رکھا گیا تھا، اس کو اب 35 سے کم کر کے یا گھٹا کر کے 25 مارک کا کر دیا گیا ہے، اور تھیوری کا جو پیپر 40 مارک کا تھا اس کو 50 مارک کا کر دیا گیا ہے۔ تو یعنی کہ تھیوری کا جو پیپر ہے وہ
50 मार्क का रहेगा और कंटिन्यूअस असेसमेंट 25 मार्क का रहेगा, जिसमें 2 क्लास टेस्ट 5-5 मार्क के लिए रहेंगे और 15 मार्क का एक असाइनमेंट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्तसरन हम मार्क सिस्टम या नंबरात किस तरह से सवालात के लिए मख्तस किए गए हैं या रखे गए हैं वो देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा थ्योरी पेपर का, पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो मुख्तसर नोट लिखना है, 3 में से कोई एक जिसके लिए 10 मार्क रखे गए। फिर उसके बाद 4 जो सवालात हैं, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, इन चारों सवालात के लिए 10-10 मार्क रखे गए हैं। मुफस्सिल जवाब देना है और हर एक में या के तौर पर और एक सवाल पेश किया जाएगा। तो 5 कुल सवालात हैं जिसमें हर सवाल के लिए 10-10 नंबरात दिए गए हैं। इस तरह से मुकम्मल पर्चा 50 मार्क का होता है और कंटिन्यूअस असेसमेंट जो है 25 मार्क का होता है। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि 75 मार्क का हमारा ये पर्चा रहेगा। तो ये है पेपर नंबर 7 BA ऑप्शनल के लिए, जिसका उन्वान है खाका और सवाने निगारी, उसका निसाब और उसका पर्चे का जो नंबरात का तरीक़ाकार है या नंबरात किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इसका हमने आज मुताला किया है। तो आने वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम जो हमारा निसाब का पहला हिस्सा है खाका, उसका मुताला करेंगे। शुक्रिया।